واقعات ہیں مہٹا پیلس کراچی کے، اور یہ واقعات جو ہے مجھے ڈفرینٹ لوگوں نے بتائے اور ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس. تو یہ کہانی شروع کچھ ایسے ہوتی ہے کہ کوئی سن 2001 کی بات ہے. میری ایک دوست تھی جو انڈس اسکول جو ہے یہ آرٹس کا، اس میں وہ پڑھتی تھی. تو ان کو ایک پروجیکٹ ملا جس میں ان کو جا کے کسی پرانی جگہ کی تصویریں وغیرہ کھینچنی تھی، اور انہوں نے 8-10 لڑکوں کا گروپ تھا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چل کے مہٹا پیلس کی تصویریں کھینچی جائیں. اس زمانے میں مہٹا پیلس نیا رینوویٹ ہو کے چکا تھا. یہ 8-10 لڑکے لڑکی ہیں، پہنچ گئے وہاں، جا کے انہوں نے فوٹوگرافی وغیرہ کی. اچھا، بعد میں اب وہ مجھے یہ واقعہ بتاتی ہے کہ کہتی ہے کہ جس وقت ہم وہاں گئے تو یہ 8-10 لڑکے لڑکیاں تھے، یہ اپنے الگ الگ سب ہو گئے وہاں جا کے، اور انہوں نے اپنی تصویریں وغیرہ بنانی شروع کر دی. تو کہتی ہے کہ اس کو اکثر ایسا فیل ہو کہ جہاں بھی یہ جا رہی ہے، چل رہی ہے، کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے. اور کہتی ہے کہ میں کہیں رک کے کھڑی ہوں، تصویریں بنا رہی ہوں، تو مجھے بالکل ایسا لگے کہ جیسے میرے بالکل کوئی کندھے پہ کھڑا ہوا، کندھے کے پاس کھڑا ہوا، زور زور سے سانس لے رہا ہے. تو جسے ہیوی بریدنگ کہتے ہیں. تو کہتی ہے کہ اس طرح سے مجھے آواز آئے کہ کوئی زور سے سانس لے رہا ہے. کہتی ہے میں پلٹ کے دیکھوں، کوئی نہیں. اچھا، بعد میں یہ لوگوں نے جب واپس ایک ساتھ ہوئے تو اس نے اپنے اور کولیگس سے جو اس کے ساتھ تھے، کلاس فیلوز، ان سے ڈسکس کیا ان لوگوں نے کہ بھئی وہاں ایسا فیل ہوا مجھے. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی فیل ہوا. اس میں سے 2-4 لڑکے لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں بھی مستقل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی اور ہے، اور ہم پلٹ کے دیکھتے تھے تو کوئی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم چلتے تھے تو قدموں کی آواز بھی محسوس ہوتی تھی، اور بالکل ایسی پریزنس فیل ہوتی تھی کہ ساتھ میں کوئی ہے. تو کہتی ہے کہ یہ ہم نے ڈسکس کی، اور ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اکیلے تھے اور اتنے عرصے سے مہٹا پیلس بند پڑا تھا، تو یہ ایسا فیل ہو رہا ہو، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہو. خیر، اب وہ بتاتی ہے، اور اس نے مجھے پھر بعد میں وہ تصویریں دکھائی بھی جو انہوں نے وہاں تصویریں بنائی. اس نے جو تصویریں کھینچی جو اس کے پاس تھیں بعد میں، اور اس نے مجھے دکھائی، اس میں 2 یا 3 تصویروں میں کھڑکی کے پیچھے ایک فگر کھڑی نظر آ رہی تھی، اور ایک تصویر میں تو بہت کلیئرلی سفید کپڑوں میں ایک لڑکی کی فگر کھڑی ہوئی، کہ کوئی لڑکی جیسے کھڑی ہوئی باہر دیکھ رہی ہے. وہ تصویر اس نے بنائی تھی باہر سے، اور وہ اس کی مہٹا پیلس کی ایک کھڑکی کو اس نے فوکس کیا تھا. بہت کلیئرلی اس میں نظر آ رہا تھا، اور وہ جو فگر نظر آ رہی تھی اس میں تصویر میں کھڑی ہوئی، وہ کچھ ٹرانسپیرنٹ سی تھی، وائٹ کلر کی تھی، مگر بالکل جیسے آپ کسی انسان کی تصویر کھینچیں یا کسی ہارڈ آبجیکٹ کی تصویر کھینچے تو وہ آتی ہے تو ایک ہارڈ آبجیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کچھ دھندلی سی تھی، کچھ ٹرانسپیرنٹ سی تھی، مگر لڑکی نظر آ رہی تھی. وہ میں نے دیکھی. تو اس نے کہا کہ جو ہم نے بعد میں یہ تصویریں کھینچی تو یہ دیکھو، اس میں یہ تصویروں میں بھی آئیں کوئی چیز کھڑکی میں ایک جگہ. یہ بالکل جو میں نے کلیئر دیکھی ہے جو وہ تصویر تھی ایک لڑکی کی کھڑی ہوئی ٹرانسپیرنٹ سی، وہ تھی. پھر ایک تصویر میں ایسے لگ رہا کہ جیسے کوئی پردہ سا پڑا ہوا ہے کھڑکی میں، جبکہ وہاں کوئی کھڑکی میں کوئی پردہ وردہ نہیں تھا. ایسے ہی ایک اور تصویر میں کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، مگر ایک تصویر بہت صاف تھی جو میں نے نوٹ کیا. خیر، یہ
اس نے مجھے دکھائی، میں نے دیکھی، میں کہا ہاں بھائی واقعی یہ ہے، نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا ہمیں اس طرح کی وہاں فیلنگس ہوئی، اور صرف مجھے نہیں اور کو بھی ہوئی، میرے کلاس فیلوز کو بھی. میں نے دیکھا بٹ پوری طرح سے یقین مجھے اس کی بات پہ نہیں آیا. میں کہا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کہانی بنا رہی ہو، یا یہ جو تصویر ہے اس میں کچھ انہی کی کوئی ساتھی کھڑی ہو گئی ہو، انہوں نے بعد میں کوئی فوٹو شاپ کیا ہو، کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی کر کے اس کو دھندلا کر دیا ہو. جبکہ 2001 میں یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، اگر ہو بھی گئی تھی تو اٹ واز ناٹ اویلیبل ایزلی ٹو ایوری ون. بٹ اسٹل میں پوری طرح سے کنونس نہیں ہوا. میں نے دیکھا، میں نے اس سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. خیر بات ختم ہو گئی. تو اب 3 4 5 سال گزر گئے. میں اس زمانے میں پھر جاب کر رہا تھا. تو جاب کر رہا تھا میں، جو میرا آفس تھا وہ تھا نو اسموکنگ، اور پورا آفس نو اسموکنگ تھا، اور میں سگریٹ پیتا تھا، اب بھی پیتا ہوں. تو میں نے اسموک کرنے کے لیے میں آفس سے باہر نکلتا تھا، اور وہاں ایک جگہ کوریڈور میں ایک ایشٹرے رکھی تھی، اور ایک سٹنگ ایریا سا بنا ہوا تھا. تو جو بھی اسموکرز تھے وہیں آ جاتے تھے اور سگریٹ پی رہے ہوتے تھے. تو وہاں جا کے میں سگریٹ پیا کرتا تھا. وہاں ایک گارڈ بھی پوسٹڈ تھا اس بلڈنگ کا، وہ بھی ہوتا تھا. اس سے بھی سلام دعا ہو گئی تھی. ایک دن سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو اس سے میں پوچھا کہ بھائی پہلے کہاں تم جاب کرتے تھے، کدھر تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں پہلے موہٹا پیلس میں گارڈ تھا. اب جب اس نے کہا موہٹا پیلس میں گارڈ تھا، تو میں کہا وہاں سے کیوں چھوڑی؟ ایسی بات ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ وہاں نائٹ ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہے. تو اب جب اس نے یہ کہا تو میرے فوراً کان کھڑے ہوئے، اور میرے دماغ میں فوراً وہ 4 5 سال پرانی بات آئی اپنی دوست کی، کہ اس نے مجھے تصویریں دکھائی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے فیل ہوا تھا. اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے فوٹو شوٹ کیا تھا موہٹا پیلس کا، وہ کوئی نائٹ ٹائم نہیں تھی، وہ ڈے ٹائم میں ان لوگوں نے جا کے، لڑکے لڑکیوں نے وہ فوٹو شوٹ کیا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا گارڈ سے میں نے فوراً پوچھا، میں کہا بھائی کیوں، کیا رات کو کیا مشکل ہوئی؟ اس نے کہا جی رات کو تو وہاں بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے. میں کہا ایسے کیا واقعات پیش آتے؟ تو پھر اس نے بتایا، کہتا ہے کہ جی وہاں رات کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، اور گارڈز کے ساتھ کہتا ہے کہ واقعات ہوئے، تھپڑ پڑے ہیں. تو میں کہا مجھے تفصیلی بتاؤ کہ بھئی کیا. تو اس نے اپنا واقعہ بتایا. کہتا ہے کہ وہاں اکثر جو گارڈز پوسٹڈ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے ہماری گیٹ پہ ڈیوٹی ہوتی تھی رات کو. کہتا ہے رات کو 10 11 بجے کے بعد جو ہے وہاں کا جو لان ہے، کہتا ہے کہ اکثر وہاں ایک بندہ ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے اس کے پاس جاؤ، اس طرف جاؤ تو وہ غائب ہو جاتا ہے. کہتا ہے صرف میں نے نہیں اور گارڈز نے بھی دیکھا، وہ غائب ہو جاتا ہے. کہتا ہے رات کے وقت آدھی رات کو پوری بلڈنگ موہٹا پیلس کی لاک ہوتی ہے، مگر اس کی کھڑکیوں میں لائٹ موو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کہتا ہے کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ لائٹ ہی کسی نے آن کی ہے اندر، کبھی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لائٹ لے کے گزر رہا ہے وہاں سے. تو کہنے لگا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ اکثر رات کو وہاں یہ چیز نظر آئی. پھر کہتا ہے کہ رات کے وقت اگر کسی گارڈ کو
واش روم جانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی. تو کہنے لگا کہ وہ اکیلا تو جا ہی نہیں سکتا تھا. کہتا ہے کافی گارڈز کے ساتھ یہ ہوا کہ اگر وہ اکیلے گئے واش روم کی طرف جو پیچھے کو تھا تو کہتا ہے کہ ان کو کافی زور سے تھپڑ پڑے, دھکے پڑے, ان کو وہاں کوئی کالی چیز نظر آئی. تو کہتا ہے رات کے وقت 2 گارڈز ساتھ ہوں تو وہ کسی کو واش روم جانے کی اگر ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جائے تو جاتے تھے, ورنہ ہم جاتے ہی نہیں تھے. اس نے کہا 7-8 بجے کے بعد جو ہے واش روم کوئی نہیں جاتا تھا, صبح فجر کے وقت تک, فجر کے بعد پھر واش روم کی طرف جاتے تھے. تو کہتا ہے وہ تو بہت مشکل ہے, وہاں سے ہم نے چھوڑ. تو میں نے اس سے یہ سنا. پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو میرے پاس, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک ایئر لائن میں جاب کر رہا تھا, اور جو میں نے پہلے کہانی سنائی تھی اس وقت تو میں پوسٹڈ ہوتا تھا ایئرپورٹ پہ. اب یہ وقت آ گیا تھا کہ میں ہیڈ آفس آ گیا تھا. اس وقت میں ایز مینیجر کمرشل اور ہیڈ آف پبلک ریلیشنز کام کر رہا تھا. تو ہمیں کوئی ایونٹ کرانا تھا اس ایئر لائن کو. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ مورٹا پیلس میں کرایا جائے. تو مورٹا پیلس کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے ان سے بات چیت ہوئی, سلام دعا ہو گئی. تو ایک دن میں ایک بیٹھا ہوا ایک ایڈمن کے صاحب تھے, ان کے ساتھ. تو ان سے میں کہا جی میں نے بہت یہاں کے بارے میں واقعات سنے ہیں مورٹا پیلس کے, تو یہاں کوئی واقعی ایسی چیز ہے؟ اب کیونکہ ان سے دوستی ہو گئی تھی, ایک پرسنل لیول پہ سلام دعا ہو گئی تھی, تو کہنے لگے کہ ہاں ہے, اور یہ ہم ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا, مگر انہوں نے کہا یہاں اکثر جو ہے رات کو انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا. انہوں نے کہا گارڈز کو کوئی ٹہلتے نظر آتے ہیں گارڈن میں, رات کو لائٹس آن آف ہوتی ہیں اس کی بلڈنگ کی, اور سب سے امپورٹنٹلی انہوں نے کہا کہ جو بیسمنٹ ہے اس کا وہ سب سے زیادہ پوزیسڈ ہے. انہوں نے کہا جو ہم یہاں ایگزیبیشنز کرتے ہیں, اس زمانے میں ایگزیبیشنز بہت ہوتے تھے مورٹا پیلس میں, 8 ایگزیبیشنز ہوتے تھے اور ایگزیبیشنز ہوتے تھے. تو میں نے کہا ہم جو بھی ایگزیبیشنز کرتے ہیں ہم بیسمنٹ کو لاک کر دیتے ہیں, وہاں نیچے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, اور اب وہ تو بلکہ پبلک کے لیے بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بیسمنٹ میں خاص طور سے جب ہم نے پہلے 1-2 ایگزیبیشنز وہاں رکھے تو صبح وہ سارا سامان خراب ہوا ہوا ملا, اپنی جگہوں سے ہٹا ہوا ملا, گرا ہوا ملا اور ڈسٹربڈ ملا. پھر انہوں نے کہا کہ اکثر بیسمنٹ میں جب ہم نے اوپن ٹو پبلک رکھا ہوا تھا بیسمنٹ کو بھی, تو وہاں لوگوں کو دھکا لگا اور لوگوں نے ایسا فیل کیا کہ ان کے پیچھے کوئی اور چل رہا ہے, جبکہ ایک اکیلا کپل نیچے گیا ہوا ہے یا 2-3 لوگ گئے ہوئے ہیں نیچے اور وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے, اور وہ پلٹ کے دیکھتے تھے تو کوئی نہیں ہوتا تھا. تو کہنے لگا کہ جب یہ چیزیں ہونا شروع ہوئیں, اور اسپیشلی جب ہم نے ایگزیبیشنز کی اور ایگزیبیشنز میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں نیچے, تو اس کے بعد سے ہم نے مورٹا پیلس کا بیسمنٹ جو ہے وہ بند کر دیا. تو یہ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. تو یہ ایک واقعات کی لائن تھی جو میں نے مورٹا پیلس کے بارے میں سنی اور الگ الگ لوگوں سے سنی, اور وہ تصویر بھی میں نے دیکھی, اور مجھے پھر یہ یقین بھی آ گیا کہ جو اس نے, میری دوست نے مجھے تصویر دکھائی تھی وہ واقعی جینوئن تھی, اور وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی تھی یا غلط بیانی نہیں کر رہی تھی. تو یہ ہے مورٹا پیلس کی کہانی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو میرے کہانی کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہانی آپ کو کیسی لگی.